جیسا کہ ہم پارٹ 4 میں سن چکے ہیں کہ خفیہ دعوت کے 3 سال بعد جب یہ آیات نازل ہوئیں، سورہ شعراء میں اللہ نے فرمایا، اے نبی اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ ان آیات کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلی دعوت اور تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ اس کے فوراً بعد قریش کی جانب سے رسول اللہ کو دعوت سے روکنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے گئے، جس میں اہل قریش بنو ہاشم کے سردار اور رسول اللہ کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے اصرار کیا کہ یا وہ اپنے بھتیجے کو اس اقدام سے روکیں یا اہل قریش کے حوالے کر دیں، پھر اہل قریش جو چاہیں ان کے ساتھ کریں۔ جب ابو طالب سے بھی ان کو خاطر خواہ کامیابی نہ ملی تو انہوں نے کھلے عام قرآن کی تلاوت پر پابندی لگانے کی کوشش کی۔ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی تو ان کی کوشش ہوتی کہ یا تو وہ قرآن کی تلاوت ہونے ہی نہ دیں، یا جب تلاوت ہو رہی ہو تو وہ شور شرابے سے ایسا ماحول پیدا کریں کہ قرآن کی تلاوت سنی نہ جا سکے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے سامنے قرآن کی بلند آواز میں تلاوت کرتے تو اہل قریش چیختے، شور شرابہ کرتے اور نعوذ باللہ قرآن نازل کرنے والے اور جس پر نازل ہوا ہے ان پر لعن طعن کرتے۔ اہل قریش کسی کو قرآن سننے نہ دیتے تھے، اس لیے ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر کسی کو قرآن سننا ہوتا تو اسے ایسے ظاہر کرنا ہوتا جیسا کہ وہ قرآن نہیں سن رہا، اور اسے قریش کے شور شرابے میں ہی قرآن کو سننا پڑتا۔ اس وقت اللہ نے قرآن میں سورۃ اسراء میں فرمایا، قرآن نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کے وقت اپنی آواز قریش کی آواز سے بلند کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ نے اس آیت میں ان کو ایسا کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ اے نبی آپ کو اہل قریش کو نظر انداز کرنا چاہیے اور اوسط درجے سے ہی اللہ کے کلام کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ صحابہ دارالارقم میں اکٹھے ہوئے اور کہا کہ رسول اللہ کے علاوہ کسی نے کھلے عام قرآن کی تلاوت نہیں کی، کون رضاکارانہ طور پر ایسا کرے گا؟ ابن مسعود نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ صحابہ نے کہا، ابن مسعود آپ قریشی نہیں ہیں، ابن مسعود یمنی تھے، جیسا کہ ہم پارٹ 4 میں سن چکے ہیں۔ صحابہ نے کہا، آپ کا قبیلہ اور خاندان آپ کو تحفظ دینے کے لیے یہاں نہیں ہے، لیکن ابن مسعود نے اصرار کیا اور کہا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے وہ میری حفاظت کرے گا۔ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر کسی کو قرآن پڑھنا ہو جیسے وہ نازل ہوا تھا تو ابن ام عبد یعنی ابن مسعود سے پڑھے۔ ابن مسعود نے کہا تھا کہ قرآن کی 70 سے زیادہ صورتیں میں نے رسول اللہ سے پڑھی ہیں۔ اس طرح ابن مسعود کے اصرار پر صحابہ مان گئے۔ اگلی صبح ابن مسعود کعبہ کے پاس گئے، وہاں اہل قریش جمع تھے، کیونکہ اہل مکہ اپنے کام کاج اور کاروبار زندگی نمٹانے کے بعد کعبے کے سائے میں جمع ہوتے تھے اور وہاں خوش گپیاں کرتے تھے۔ ابن مسعود کعبہ کے پاس گئے اور مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ اس دوران لوگ وہاں تلاوت سننے کے لیے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ کس چیز کی تلاوت کر رہا ہے؟ قریش نے اس قسم کی تلاوت نہ سنی تھی اور نہ دیکھی تھی۔ ابن مسعود تلاوت کر رہے تھے کہ لوگ کہنا شروع ہوئے کہ یہ کیا تلاوت ہو رہی ہے؟ ہجوم میں ایک نے کہا،
او یہ وہ کلام ہے جو محمد دعویٰ کرتے ہیں کہ ان پر نازل ہوا ہے، یہ قرآن ہے۔ اچانک سے کچھ لوگوں نے ابن مسعود پر حملہ کر دیا اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ لوگ ابن مسعود کو لاتوں اور گونسوں سے مار رہے تھے، کیونکہ وہ نہ قریشی تھے اور نہ ہی ان کی حفاظت کرنے کے لیے ان کا قبیلہ وہاں موجود تھا۔ لوگوں نے انہیں اتنا مارا کہ ان کی آواز بند ہو گئی اور وہ سورہ الرحمن مکمل نہ کر سکے۔ جب ابن مسعود واپس آئے تو وہ خون آلود تھے، ان کے چہرے اور جسم پر تشدد کے نشانات تھے۔ صحابہ نے انہیں دیکھا اور کہا، ہمیں اسی چیز کا ڈر تھا، اسی لیے آپ کو ہم وہاں جانے سے روکتے تھے۔ ابن مسعود نے کہا، واللہ جو کچھ قریش نے میرے ساتھ کیا ہے، میرا ارادہ اس سے اور بھی بڑا ہے، اور میں کل پھر وہاں جا کر تلاوت کروں گا۔ صحابہ نے کہا، تم نے اپنا کام کر دیا ہے اور اہل قریش کو قرآن سنا دیا ہے، جو ہمارا مقصد تھا۔ ابن اسحاق اور طبرانی نے مشہور واقعہ بیان کیا ہے جو مستند ہے۔ قریش کے 3 سردار ابو جہل، ابو سفیان ابن حرب اور الاخنس ابن شریک نے قرآن کی کچھ آیات کو ٹکڑوں کی صورت میں سنا تھا، کیونکہ اس وقت قرآن کی تلاوت کھلم کھلا نہیں ہوتی تھی۔ جو قرآن کی کچھ آیات انہوں نے سنی تھیں وہ مسحور کن تھیں، جس سے ان کو مزید سننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ یہ تینوں کھلم کھلا ایسا نہ کر سکتے تھے، کیونکہ یہ لوگوں کو قرآن سننے سے روکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر صبح تہجد پڑھتے تھے، جس میں وہ بلند آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ جب رسول اللہ تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتے تو ان کے ہمسائے یہ تلاوت سن سکتے تھے، کیونکہ مکہ ایک چھوٹا سا پرسکون گاؤں تھا اور رات کے پچھلے پہر بالکل خاموشی ہوتی تھی۔ ایک رات ابو جہل، ابو سفیان اور الاخنس رات کے پچھلے پہر گلی میں ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ کچھ بات چیت کے بعد تینوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ رات کے اس پہر یہ تینوں صرف اس لیے باہر آئے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کو سن سکیں۔ اگلی رات پھر ایسے ہی ہوا کہ جب رسول اللہ نے تہجد ختم کی تو واپسی پر یہ تینوں اندھیرے میں ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ اس دفعہ پھر انہوں نے کہا، اب ایسا نہ ہوگا، لیکن تیسری رات پھر ایسا ہوا۔ اب وہ اتنا شرمندہ ہوئے کہ اگر لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو ان کی نظر میں ہماری عزت نہ رہے گی، اس لیے ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ اب ہم قرآن کو ایسے نہ سنیں گے۔ طبرانی میں ہے، چوتھے دن کی صبح الاخنس ابو سفیان کے پاس آیا اور کہا، اے ابو سفیان، جو ہم نے رات کو سنا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ابو سفیان شرمندہ تھا اور کہا، پہلے تم اپنا خیال بتاؤ اس بارے میں۔ یاد رہے ابو سفیان ان تینوں میں ہمدرد تھا اور یہ کبھی بھی اسلام دشمنی میں گھٹیا پن تک نہیں گئے۔ شاید اسی لیے اللہ نے بعد میں ان کو اسلام کی دولت سے سرفراز کیا۔ الاخنس نے اسلام قبول کیا یا نہیں، علماء کے نزدیک اس میں اختلاف ہے۔ جب ابو سفیان نے الاخنس سے کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ رات کو جو ہم نے سنا ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ الاخنس نے کہا، واللہ مجھے یہ حق اور سچ لگتا ہے۔ ابو سفیان اس کو مکمل طور پر تسلیم کرنے میں شرمندہ تھے۔ انہوں نے الاخنس سے کہا، جو کچھ رات کو میں نے سنا اس میں کچھ میں مکمل طور پر سمجھا اور کچھ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ یعنی ابو سفیان نے مبہم جواب دیا، لیکن ابو سفیان یہ جان چکے تھے کہ یہ سچا دین ہے، اسی لیے بعد میں جا کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد الاخنس ابو جہل کے پاس گیا اور کہا، ابو جہل، میں تمہارا خیال جاننا چاہتا ہوں جو ہم نے کل سنا تھا۔ الاخنس جان چکا تھا کہ یہ سچ ہے۔ ابو جہل بنو مخزوم کی اشرافیہ سے تھا۔ ابو جہل نے الاخنس کے سوال کے جواب میں کہا، بنو مناف
اور ہم بنو مخزوم ہمیشہ سے مقابلے میں رہے ہیں۔ یاد رہے بنو ہاشم رسول اللہ کا قبیلہ ہے اور بنو ہاشم بنو مناف سے ہے۔ ابو جہل نے کہا بنو مناف اور ہم بنو مخزوم ہمیشہ سے مقابلے میں رہے ہیں۔ جب وہ حجاج کو کھانا دیتے ہیں ہم بھی حجاج کو کھانا کھلاتے ہیں، جب وہ حجاج کو پانی پلاتے ہیں ہم بھی حجاج کو پانی پلاتے ہیں، جب وہ جنگ میں بہادری دکھاتے ہیں تو ہم بھی جنگ میں بہادری دکھاتے ہیں۔ اس طرح یہ دونوں قبائل ان دو گھوڑوں کی طرح ہیں جو دوڑ میں فتح کے نشان کے قریب ہیں، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ان کے قبیلے میں ایک نبی ہے جس سے اللہ وحی کے ذریعے کلام کرتا ہے، ہم اس سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ واللہ جب تک میں زندہ ہوں میں یہ کبھی بھی قبول نہ کروں گا۔ یعنی ابو جہل کا جواب ایماندارانہ تھا کہ محمد کی پیروی نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرا مد مقابل ہے، اس لیے نہیں کہ وہ حق کے ساتھ نہیں آیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب وہ قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں شور کرو تاکہ قرآن پر غالب آ جاؤ۔ جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی تو انہوں نے مسلمانوں خصوصاً محمد کا ٹھٹھا اڑایا، ان کی تحقیر اور تکذیب کی۔ ایک دفعہ رسول اللہ کو کچھ ہفتے یا مہینے کوئی وحی نازل نہ ہوئی تو قریش کی ایک خاتون نے رسول اللہ کا مذاق اڑایا اور کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے کیونکہ تم نے کوئی نیا کلام نہیں سنایا۔ تو رسول اللہ نے اس بات کو بہت محسوس کیا اور غمگین ہو گئے۔ اس پر اللہ نے سورہ والضحیٰ نازل کی جس میں اللہ فرماتے ہیں اے نبی تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ ابو جہل رسول اللہ اور مسلمانوں کا مذاق اڑانے اور ان کی تکذیب کرنے میں سر فہرست تھا۔ اگر کوئی رتبے اور نسب والا ہوتا تو ابو جہل اس کا مذاق اڑاتا، اور اگر کوئی نچلے طبقے کا ہوتا تو اس کو جسمانی سزا دیتا۔ اگر کوئی بلند رتبے اور نسب والا ہوتا تو ابو جہل اسے کہتا تم اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ کیا تمہارا باپ تم سے برا تھا یا تم اپنے باپ سے بہتر ہو؟ ان کے باپ دادا کے مناقب بیان کر کے ان کو جوش اور قبائلی عصبیت زندہ کرنے کی کوشش کرتا۔ مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جاتا، ان کے ساتھ لین دین کے معاملات نہ کیے جاتے۔ ابن اسحاق نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص سے ابو جہل نے کچھ خریدا اور اسے اس کی قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ ایک دن جب وہ آدمی اپنی رقم واپس لینے آیا تو ابو جہل نے اس سے کہا محمد کے پاس جاؤ، وہ تمہارے پیسے لے دے گا۔ وہ شخص قریشی نہیں تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ ابو جہل طنز کر رہا ہے۔ وہ شخص رسول اللہ کے گھر آیا، دستک دی اور بتایا کہ ابو جہل نے میرے پیسے دینے ہیں، اس نے کہا ہے کہ آپ کے پاس جاؤں اور آپ سے وہ پیسے لے لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا پریشان نہ ہو، میں تمہارے پیسے دلوا دوں گا۔ آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسی وقت اسے ابو جہل کے گھر لے گئے۔ دروازے پر دستک دی گئی، دروازہ کھلا تو ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دروازے پر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ رسول اللہ نے اس سے کہا اے ابو جہل اس شخص کو اس کی رقم ابھی واپس کرو۔ ابو جہل کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور اس کا جسم کانپنے لگا۔ ابو جہل جلدی سے گھر کے اندر گیا، پیسوں کا تھیلا لایا اور اس شخص کو گنے بغیر پیسے دے دیے اور کہا جاؤ۔ وہ شخص رقم لے کر چلا گیا۔ بعد میں ابو جہل سے کسی نے کہا تم نے محمد کے کہنے پر اس شخص کو وہ رقم کیسے دے دی جبکہ اس سے پہلے تم اس کو مسلسل انکار کر رہے تھے؟ ابو جہل نے کہا
میں نے محمد کے پیچھے وہ کچھ دیکھا جو تم نے نہیں دیکھا۔ ایک روایت کے مطابق ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بکھرے ہوئے اونٹوں کا ریوڑ دیکھا جو ابو جہل پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس دفعہ ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے حکم سے اس کے ساتھ الٹ ہوا۔ اس کے بعد قریش نے آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنا شروع کیا۔ تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو واہیات اعتراضوں کا نشانہ بنایا، اور یہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ قرآن نے یہ جھوٹ بیان کیے ہیں۔ ان میں ایک یہ تھا کہ محمد پاگل ہیں، حالانکہ قریش جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاگل نہیں ہیں۔ رسول اللہ نے ان کے بیچ ساری زندگی بسر کی تھی۔ قریش بھی جانتے تھے کہ یہ الزام غلط ہے۔ ایک اور الزام وہ لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاہن ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آپ ساحر ہیں، اور اہل قریش کہتے تھے کہ محمد شاعر ہیں، ان کو عربی پر عبور ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی شاعری کا ایک باب تک نہ لکھا تھا۔ ولید ابن مغیرہ کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اہل قریش قرآن کو کیسے سمجھتے تھے۔ قرآن کی زبان اور لہجہ بے مثال ہے۔ ولید ابن مغیرہ مکہ کا عظیم شاعر تھا۔ یہ بنو مخزوم قبیلے کا سردار تھا۔ جب قریش کو شاعری میں حوازن، ثقیف اور دوسرے قبیلوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوتا، الولید ہی ان کی نمائندگی کرتا تھا۔ ولید ابن مغیرہ مشہور صحابی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ ایک دفعہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں کعبہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، الولید نے پہلی دفعہ بغیر کسی تعطل کے اللہ کا کلام سنا۔ وہ وہیں رک گیا اور رسول اللہ کے ختم کرنے تک سنتا رہا۔ جب وہ قرآن سن کر گیا تو تبدیل شخص تھا۔ ولید ابن مغیرہ جب قرآن سن کر جا رہا تھا تو اس نے کہا، میں نے محمد سے وہ کلام سنا ہے جو نہ انسان کا کلام ہے اور نہ ہی جن کا۔ اس کا اوپری حصہ سرخیز ہے، اس کی اونچائی خوبصورت ہے۔ ولید ابن مغیرہ کی یہ بات سن کر لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا کہ ہمارے شاعر نے ایک دفعہ یہ کلام سن کر شکست تسلیم کر لی۔ یہ خبر ہر طرف پھیل گئی۔ جب یہ خبر ابو جہل تک پہنچی تو اس نے کہا، یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں، میں اسے سنبھال لوں گا۔ ابو جہل فوری طور پر ولید ابن مغیرہ کے گھر گیا اور کہا، تمہارے لوگوں نے سنا ہے کہ تم نے قرآن کی تعریف کی ہے، اور یہ تم سے اس وقت تک مطمئن نہ ہوں گے جب تک تم محمد سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرو گے۔ ولید ابن مغیرہ اور ابو جہل بنو مخزوم سے تھے۔ ابو جہل ولید ابن مغیرہ سے یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ جیسے تم نے قرآن کی تعریف کی ہے ویسے ہی اس کے خلاف کوئی بات کرو۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا، ابو جہل تم مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہو؟ بتاؤ، میں کہہ دیتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا، کہو کہ محمد پاگل ہے۔ الولید نے کہا، لیکن محمد پاگل نہیں ہے، ہم نے پاگل دیکھے ہیں، محمد میں پاگلوں کی کوئی نشانی نہیں۔ ابو جہل نے کہا، اچھا اسے کاہن کہو۔ الولید نے جواب دیا، نہیں، باخدا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر کاہنوں والی گنگناہٹ ہے اور نہ ان کے جیسی قافیہ گوئی اور تک بندی۔ ابو جہل نے کہا، اچھا کہو وہ شاعر ہے۔ الولید نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں۔ ابو جہل نے کہا، اچھا کہو وہ جادوگر ہے۔ الولید نے کہا، وہ جادوگر نہیں، ہم نے جادوگر اور ان کے جادو دیکھے ہیں، یہ شخص نہ ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گرا لگاتا ہے۔ ابو جہل نے کہا، تمہیں کچھ کہنا پڑے گا، ہم اس وقت تک مطمئن نہ ہوں گے
جب تک تم محمد کے خلاف کوئی بات نہ کرو گے۔ اس پر ولید ابن مغیرہ نے کہا مجھے کچھ دن کے لیے اکیلا چھوڑ دو، اور وہ ان دنوں میں اپنے گھر میں سوچتا رہا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ بالآخر اس کے دماغ میں ایک بات آئی جو اسے کہنی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اللہ نے قرآن میں آیات نازل کی کہ وہ اپنے گھر میں تنہائی میں کیا سوچتا رہا، اس کے دل کے حالات اور اس کے چہرے کے تاثرات کیا تھے، وہ چیزیں جو اس کے گھر والے بھی نہ جانتے تھے۔ اللہ نے سورۃ مدثر میں فرمایا، چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلے پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا اور اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ ہاں، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا۔ یہ اللہ کی طاقتور آیات تھیں جس میں اللہ الولید کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ولید ابن مغیرہ کافر ہی مرا اور اس کے 2 بیٹوں نے اسلام قبول کیا، جن میں الولید ابن الولید اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ انہی دنوں میں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہو۔ تو ولید ابن مغیرہ کی تجویز پر عمل درآمد شروع ہوا۔ کچھ کفار مکہ عازمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو رسول اللہ کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کے متعلق تفصیلات بتانے لگے۔ ابو جہل مکہ کے باہر عازمین حج کے مختلف راستوں پر کھڑا ہو جاتا۔ حجاج کی آمد سے پہلے وہ اعلان کرتا کہ سنو، خبردار، مکہ میں ایک پاگل آدمی ہے۔ بعض اوقات ابو لہب بھی ایسے کرتا کہ یہ میرا بھتیجا ہے جو پاگل ہو گیا ہے، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اس کی بات نہ سنو، کیونکہ اگر تم اس کو سنو گے تو اس کا کلام تمہیں مسحور کر دے گا۔ وہ جادوگر ہے جو تمہاری سوچ پر قابض ہو جائے گا۔ جب تم اس کو دیکھو تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے دو اور اس سے اپنا رخ موڑ لو تاکہ تم اس کی نہ سن سکو۔ سبحان اللہ، قریش کی یہ تدبیر ایک سے زیادہ افراد کے اسلام قبول کرنے کی وجہ بنی۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر وہ شخص پاگل ہے تو میں ڈاکٹر ہوں، میں اس کا علاج کروں گا۔ وہ رسول اللہ کے پاس گیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ تم پاگل آدمی ہو یا تم پر کسی چیز کا اثر ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں تمہارا علاج کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں پاگل نہیں ہوں، لیکن میرا پیغام سن لو۔ رسول اللہ نے وہاں خطبۃ الحاجہ دیا۔ اس شخص نے کہا، رکو، تم نے جو کچھ ابھی کہا اس کو دوبارہ کہو۔ رسول اللہ نے وہ خطبہ دوبارہ بیان کیا تو اس شخص نے کہا، واللہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کلام اپنی زندگی میں نہیں سنا۔ تم کیا ہو؟ رسول اللہ نے کہا، میں نبی ہوں، اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس شخص نے اسلام قبول کر لیا۔ زیادہ تر حجاج نے اہل قریش کے پروپیگنڈا کی وجہ سے رسول اللہ سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ مجموعی طور پر لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ محمد نے دعوی نبوت کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے عرب میں یہ بال پھیل گئی۔ اہل قریش نے رسول اللہ کو دعوت و تبلیغ سے روکنے کے لیے ایک اور حربہ استعمال کیا۔
جس میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ دکھانے کے لیے کہتے تھے تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اللہ نے قرآن میں اہل قریش کے بہت سے مطالبات بیان کیے۔ اللہ سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر اتار نہ لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے محمد ان سے کہو، پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو معجزات کیوں نہ دکھائے؟ علماء کہتے ہیں کہ پہلی بات ہے اللہ نے اپنے رسول کو معجزات دیے ہیں۔ ان میں ایک مشہور جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، جب کفار نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ رسول اللہ نے اللہ سے دعا کی اور کفار نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، جس میں ایک صفا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا پہاڑ کی دوسری طرف دیکھا گیا۔ یہ سب دیکھ کر کفار نے کہا محمد نے ہماری آنکھیں سحر زدہ کر دیں۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ دوسری وجہ جس کے لیے کفار کو مزید معجزات نہ دکھائے گئے وہ یہ ہے کہ اللہ نے سب سے بڑا معجزہ دکھایا جو کہ قرآن ہے۔ اللہ نے اس پر زور دیا کہ یہ آپ کے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ اللہ جانتا تھا کہ یہ معجزات کی طلبی صرف اور صرف اپنے تکبر اور ضد کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ بات اس وقت ثابت ہو گئی تھی جب انہوں نے چاند کے ٹکڑے کرنے والے معجزے کو رد کر دیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے، دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان نہ لاتے، اللہ یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک اور حکمت جس وجہ سے مزید معجزات نہ دکھائے گئے وہ یہ تھی کہ اللہ کا رتبہ ان چیزوں سے بلند ہے کہ جب بھی کوئی انسان چاہے کہ اسے معجزہ دکھایا جائے اللہ اس کی بات کی تعمیل کرتے ہوئے ایسا کرے۔ اللہ نے کافی نشانیاں دکھا دی ہیں کہ ان نشانیوں پر یقین کیا جائے۔ ایک اور حکمت جس وجہ سے مزید معجزات نہیں دکھائے گئے وہ یہ تھی کہ جب اللہ کو کوئی للکارتا ہے تو وہ اس للکار کو قبول کرتا ہے چیلنج کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ اگر تم اس معجزے کو مسترد کرو گے تو عذاب الہی کے حقدار ہوگے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اگر آپ سچے نبی ہیں تو صفا پہاڑ کو سونے میں بدل دیں۔ رسول اللہ نے محسوس کیا کہ یہ شاید واقعہ ہی مخلص ہیں۔ آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کی اور کہا اے اللہ صفا پہاڑ کو سونے میں بدل دے تاکہ انہیں میری نبوت پر یقین آ سکے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام زمین پر بھیجے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے کہا اے نبی اگر آپ چاہتے ہیں کہ صفا پہاڑ سونے میں تبدیل کر دیا جائے تو میں ایسا کر دوں گا، لیکن اگر اس معجزے کے بعد انہوں نے اسے مسترد کر دیا تو ان پر عذاب الہی آئے گا جس کے بعد انہیں دوسرا موقع نہیں دیا جائے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ صفا پہاڑ کو سونے میں نہ بدلا جائے پھر انہیں مزید موقع دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ کفار کو مزید دعوت دی جائے تاکہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں۔ اس طرح رسول اللہ نے اللہ سے مزید مہلت مانگی تاکہ کفار کو ہدایت مل سکے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے
کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو، سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر ڈریں۔ ان سب وجوہات کی بنا پر اللہ نے مزید معجزے نہیں دکھائے، اور اللہ نے رسول اللہ کو بتایا کہ آپ کے پاس کافی معجزے اور نشانیاں ہیں۔ جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ سے روکنے کے لیے کوئی بھی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہو رہی، تو انہوں نے سودے بازی کرنے کی کوشش کی کہ اسلام اور جہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جا ملیں، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر اپنی بعض باتیں مشرکین چھوڑ دیں اور بعض باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ دیں۔ چنانچہ ابن جریر اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ کو یہ تجویز پیش کی کہ 1 سال آپ ان کے معبودوں کی پوجا کیا کریں اور 1 سال وہ آپ کے رب کی عبادت کیا کریں گے، لیکن توحید پر کیسے کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں سورۃ کافرون نازل کی، کہہ دو کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ ایک دفعہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو طالب کے گھر وفد بھیجا، جس نے رسول اللہ سے کہا، ہم کیا کریں تاکہ تم دین اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دو؟ رسول اللہ نے کہا، میں صرف تم لوگوں سے ایک لفظ چاہتا ہوں۔ کفار سمجھے کہ وہ کسی شرط کی بات کر رہے ہیں۔ ابو لہب اٹھا اور کہا، واللہ ایک نہیں ہم 10 دینے کو تیار ہیں اگر تم دعوت دینا بند کر دو تو۔ رسول اللہ نے کہا، وہ لفظ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ابو جہل نے کہا، کیا اس نے ہماری عبادت کی چیزوں کو ایک بنا دیا ہے؟ ایسا پاگل پن نہ ہم نے پہلے دیکھا نہ سنا۔ ایک اور سراسر رشوت سے متعلق مشہور واقعہ ہے۔ عتبہ ابن ربیعہ بنو ہاشم سے تھا، رسول اللہ کے دور کے چچا تھے۔ عتبہ ابن ربیعہ عقل مند آدمی تھا، بلکہ جنگ بدر سے پہلے رسول اللہ نے عتبہ کو خود عقل مند اور سمجھدار آدمی قرار دیا تھا۔ جب رسول اللہ طائف کے واقعے کے بعد واپس آئے، آپ خون آلود تھے۔ مکہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عتبہ ابن ربیعہ کے باغ میں کچھ دیر کے لیے بیٹھے تھے۔ جب عتبہ نے رسول اللہ کو خون آلود دیکھا تو اس نے اپنے غلام عداس سے کہا کہ جاؤ اور محمد کو انگور دو۔ اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ نرمی تھی۔ جنگ بدر والے دن لڑائی سے کچھ دیر پہلے جب رسول اللہ نے فاصلے سے فوجوں کو صف بندی کرتے دیکھا، انہوں نے ایک آدمی سرخ اونٹ پر سوار جو صفوں کے آگے پیچھے آ جا رہا تھا اور کچھ کہہ رہا تھا۔ مسلمان دور ہونے کی وجہ سے اس کو سن نہ پا رہے تھے۔ اس وقت رسول اللہ نے مسلمانوں سے کہا، اگر قریش میں کوئی بلائی ہے تو وہ سرخ اونٹ پر سوار سمجھدار آدمی کی بات سنیں گے۔ یہ شخص عتبہ ابن ربیعہ تھا، اور وہ جنگ بدر سے مسلمانوں اور قریش کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عتبہ ابن ربیعہ قریش کی لڑائی کے لیے تیار فوج سے کہہ رہا تھا، لوگوں، دوسری طرف تمہارے بھائی، باپ اور بیٹے ہیں، تم کیسے ان سے لڑ سکتے ہو؟ جب لڑائی میں تم اپنے بھائی، بیٹے اور باپ قتل کرو گے تو فاتح کون ہوگا؟ اگر تم قتل ہوگے تو ہار جاؤ گے، اور اگر جیتے تو اپنے بھائی اور بیٹے قتل کر کے کیا خوشی حاصل کرو گے؟ عتبہ نے قریش کو مترک خطبہ دیا، لیکن ابو جہل کھڑا ہوا اور عتبہ کو بزدلی کا طعنہ دیا۔ جنگ بدر میں عتبہ ابن ربیعہ، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا قتل ہوئے۔
آگے جا کر اس واقعے کو ہم تفصیل سے سنیں گے۔ قریش دار الندوہ میں بیٹھے تھے اور رسول اللہ پر لعن طعن کر رہے تھے کہ آپ کسی طرح اسلام کی دعوت دینے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ تو عتبہ نے کہا، کیا آپ لوگوں نے کسی طرح محمد سے گفت و شنید کرنے کی کوشش کی ہے؟ قریش نے کہا، نہیں، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ عتبہ نے کہا، ہمیں مذاکرات کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ آپ لوگ مجھے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجیں، میں اس کا رشتہ دار ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں کچھ نہ کچھ حل ضرور نکال لوں گا، کیونکہ محمد صادق اور امین ہیں اور وہ ہماری بات کی لاج ضرور رکھیں گے۔ تو قریش نے عتبہ سے کہا، ٹھیک ہے، آپ جائیں اور محمد سے بات کریں، آپ کو ہماری طرف سے مکمل تائید ملے گی۔ عتبہ ابن ربیعہ رسول اللہ کے پاس گئے جو کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ عتبہ آپ کے پاس آئے اور کہا، اے میرے بھتیجے، تم اپنا نسب اور رتبہ جانتے ہو، تم عبد المطلب کے پوتے ہو۔ اب تم جس معاملے کے ساتھ آئے ہو اس نے ہمارے درمیان تقسیم پیدا کر دی ہے۔ اے محمد، کیا تم بہتر ہو یا تمہارا باپ عبداللہ؟ اے محمد، کیا تم بہتر ہو یا تمہارا دادا عبد المطلب؟ یہ ایسے چال والے سوالات تھے جن کے جوابات نہیں دیے جا سکتے تھے۔ رسول اللہ یقیناً اپنے باپ دادا سے بہتر تھے، لیکن عتبہ کے خیال میں ایسا سوچنا بھی توہین تھی، کیونکہ عربوں میں کوئی نوجوان اپنے آپ کو اپنے باپ دادا سے بہتر نہ گردانتا تھا، خصوصی طور پر عبد المطلب سے، جو نہ صرف بنو ہاشم میں بلکہ عربوں میں عظیم شخصیت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کا جواب نہ دیا۔ پھر عتبہ نے کہا، ہم نے آپ جیسا ہونہار نوجوان نہیں دیکھا جو بدل کر اب ناکامی کی طرف گامزن ہے، کیونکہ آپ نے اپنے لوگوں کو وہ نقصان پہنچایا جو آج تک کوئی نہ پہنچا سکا۔ عرب ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ نے ہمیں تقسیم کر دیا ہے، آپ نے ہمارے معاشرے کا یہ حال کر دیا ہے کہ کسی بھی وقت خانہ جنگی چھڑ سکتی ہے۔ اس لیے آپ ذہین شخص ہیں، میری بات سنو، میں کچھ ایسی تجاویز دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے تم ان میں کچھ کے ساتھ اتفاق کرو۔ اب عتبہ نے وہ تجاویز پیش کی کہ اگر تم یہ سب دولت کے لیے کر رہے ہو تو ہم سب مل کر آپ کو اتنی دولت دیں گے کہ آپ ہم سب سے زیادہ امیر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو طاقت چاہیے تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا دیں گے۔ یاد رہے، عربوں میں بادشاہت نہیں تھی، لیکن قریش اتنے بیتاب ہوئے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بادشاہ بنانے کے لیے بھی حامی بھر لی۔ اگر تمہیں عورت چاہیے تو کوئی بھی عورت پسند کرو، ہم اس سے تمہاری شادی کر دیں گے، اور اگر تم بیمار ہو تو ہم تمہارے لیے ڈاکٹر کا بندوبست کریں گے اور تمہارا علاج کرائیں گے۔ جب عتبہ نے اپنی بات مکمل کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا آپ نے اپنی بات مکمل کر لی ابو الولید؟ عتبہ نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ نے کہا، اب میری بات سنو، اور سورۃ فصلات کی تلاوت شروع کر دی۔ دوسرے قریش کی طرح عتبہ نے کھلے دل کے ساتھ قرآن اس سے پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ عتبہ اپنی بات مکمل کر کے آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ جب رسول اللہ نے تلاوت جاری رکھی تو آیات کی تلاوت کے ساتھ ساتھ عتبہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ رسول اللہ نے سورۃ فصلات کی 13 آیات تلاوت کی۔ جب رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت کی، اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اس طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا۔ جب رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت کی تو عتبہ نے اوپر چھلانگ لگائی، اس نے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے منہ پر رکھ لیا اور کہا، میں تمہیں اللہ اور ہماری رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں کہ خاموش ہو جاؤ اور اس عذاب کو نہ بھیجو۔ عتبہ کانپ رہا تھا،
وہ مڑا اور دوڑ کر اس گروپ کے پاس گیا جنہوں نے اسے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا۔ عتبہ نے ان سے کہا، میری بات سنو، اس شخص کو اکیلا چھوڑ دو، کیونکہ میں نے اس سے وہ کلام سنا ہے جو میں نے پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ میں سارا کلام سمجھ نہ سکا، لیکن جو اس نے پڑھا ہے اس کا اثر ہوگا، اور اگر عرب اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا کام مکمل ہو جائے گا، لیکن اگر یہ عربوں پر غالب آ گیا تو واللہ اس کی فتح ہماری فتح ہوگی اور اس کی طاقت ہماری طاقت ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ قرآن ہی تھا جس وجہ سے عربوں نے روم اور فارس کو بھی شکست دی۔ عتبہ نے یہی قریش کو تجویز دی جسے وہ نہ مانے، اور انہوں نے کہا، محمد نے تم پر جادو کر دیا ہے جیسے اس نے دوسروں پر جادو کیا۔ اس پر عتبہ نے کہا، یہ میری اپنی رائے ہے، باقی جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کرو۔ ایک اور موقع پر قریش نے رسول اللہ سے کہا، اے محمد، کیوں نہ آپ قرآن کی کچھ آیات جن میں ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہمارے خدا صرف نام کے ہیں جن کو ہم پکارتے ہیں، ان آیات کو قرآن سے نکال دیں تو ہم آپ کے ساتھ امن سے رہیں گے۔ تو اللہ نے سورہ یونس میں اس کے جواب میں فرمایا، جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اے محمد، ان سے کہو، میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کروں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ ایک اور حربہ جو قریش نے استعمال کیا کہ رسول اللہ کے متعلق سچ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے وہ واقعات لا رہے تھے جن میں انبیاء کے قصے موجود تھے۔ یہ واقعات مکہ میں پھیلنے لگے تھے، لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، اس کے باوجود کہ وہ رسول اللہ کی پیروی نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ ان میں سے کچھ واقعات کا پس منظر جانتے تھے جن میں عاد اور سمود شامل تھے، اور کچھ واقعات کے بارے میں وہ لا علم تھے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں یہودی جانتے تھے۔ قریش کہتے تھے کہ محمد نے یہ کہانیاں بنائی ہیں تاکہ لوگوں کو محظوظ کر کے اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ اللہ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں۔ نضر بن حارث قریش کا ایک آدمی تھا، یہ رسول اللہ اور اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ یہ ہیرا فارس گیا، اس نے وہاں جا کر بادشاہوں کے واقعات اور ان کے قصے سیکھے، پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے اور اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے تو آپ کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا کہ باخدا محمد کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں کے قصے و کہانیاں سناتا، پھر کہتا آخر کس بنا پر محمد کی بات مجھ سے بہتر ہے۔ ابن عباس کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نضر بن حارث نے چند لونڈیاں خرید رکھی تھیں، اور جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل ہے تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا جو اسے کھلاتی پلاتی اور گانے سناتی، یہاں تک کہ اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ باقی نہ رہ جاتا۔ اس سلسلے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ ایک اور حربہ جو قریش نے رسول اللہ کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کو دعوت اسلام دینے سے روکا جائے۔ جب عربوں نے رسول اللہ کی بعثت کے بعد نبی کا سنا
تو دوسری قومیں جنہیں وہ جانتے تھے کہ نبیوں پر یقین رکھتی ہیں وہ یہودی اور عیسائی تھے۔ قریش نے یہود اور عیسائیوں کی طرف سفیر بھیجا کہ تمہارے دین میں نبی ہیں، ہمارے ہاں بھی ایک شخص نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے جس پر ہم یقین نہیں کرتے، کیوں نہ آپ ہمیں کچھ ایسی چیزیں بتائیں جن کی بنا پر ہم محمد سے سوالات پوچھ سکیں اور ان کے جھوٹ کو بے نقاب کر سکیں۔ اس طرح قریش نے مختلف وفد مدینہ بھیجے جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا۔ یثرب میں یہودیوں کے قبیلے موجود تھے۔ ان میں سے ایک وفد سے کہا گیا محمد سے اسحاق، یعقوب اور یوسف کے بارے میں پوچھیں، کیونکہ یہ ان کا نسب تھا۔ یہودی بنی اسرائیل ہیں اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام ہیں۔ اس طرح انہوں نے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے بارے میں پوچھنے کو کہا اور کہا کہ یعقوب کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا۔ اہل قریش کا وفد واپس مکہ پہنچا اور رسول اللہ سے یہ سوالات کیے جو یہود نے انہیں بتائے تھے، تو اللہ نے اس کے جواب میں تمام سورۃ یوسف نازل کی۔ یہ سوالات یہود کی طرف سے تھے کیونکہ عربوں کو یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان کے متعلق کچھ معلوم نہ تھا۔ اللہ نے سورہ یوسف میں فرمایا، تم نہیں جانتے اور تم وہاں نہیں تھے جب انہوں نے یوسف کے خلاف سازش کی۔ رسول اللہ نے موجزانہ طور پر ان سوالات کے جوابات دیے کیونکہ اللہ نے ان سوالات کے جواب میں قرآن اتار دیا۔ ایک اور مشہور واقعہ جو ابتدائی مکی دور میں ہوا کہ قریش نے ایک وفد یثرب بھیجا تاکہ یہود سے کچھ سوالات لائے جائیں اور محمد سے ان کے بارے میں پوچھا جائے۔ یہود نے کہا 3 سوال ہم آپ کو بتائیں گے جن کا جواب سچا نبی ہی دے سکتا ہے۔ نمبر 1، محمد سے ان چند نوجوانوں کے بارے میں پوچھو جو غار میں داخل ہوئے اور لمبے عرصے تک سوئے رہے۔ ان کی تفصیلات صرف نبی ہی بتا سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ پوچھو کہ ایک آدمی جس نے مشرق سے مغرب تک سفر کیا، اس کا نام کیا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کیا ہے؟ ترمذی میں حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 3 سوالات کیے گئے تو آپ نے اعتماد سے کہا کل واپس آؤ اور میں تمہیں ان 3 سوالوں کے جواب دوں گا، کیونکہ رسول اللہ حد سے زیادہ بااعتماد تھے اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مالک کون ہے اور اللہ کا غلام کون۔ اللہ نے رسول اللہ کو قرآن میں 4 مرتبہ اللہ کا غلام کہہ کر پکارا ہے۔ ایک دن کے 2 ہفتے ہو گئے اور اللہ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ کو 3 سوالوں کے جوابات نہیں دیے۔ قریش نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ تمہارے جھوٹی روح نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ آخر کار اللہ نے سورۃ کہف نازل کی۔ سورۃ کہف ان 3 سوالوں کے جواب میں نازل ہوئی اور ان 3 سوالوں کا سورۃ کہف میں جواب دیا گیا۔ غار میں سونے والے نوجوانوں کے بارے میں ایسی تفصیلات سورۃ کہف میں آئیں جن کے بارے میں یہود کو بھی علم نہ تھا۔ اس طرح رسول اللہ سے مشرق سے مغرب سفر کرنے والے آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جس کے بارے میں کوئی نہ جانتا تھا۔ اللہ نے بتایا کہ اس کا نام ذوالقرنین تھا۔ علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ذوالقرنین نبی تھے یا صرف بادشاہ، واللہ عالم۔ تیسرا سوال روح کے بارے میں تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ اللہ نے روح کے بارے میں جواب نہیں دیا، لیکن اللہ نے کہا یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے تم کبھی نہیں جان سکو گے۔ یہودیوں کے پہلے 2 سوالات کے جوابات تفصیل کے ساتھ دیے گئے، لیکن تیسرا چال والا سوال تھا۔ یہودی جانتے تھے کسی کو بھی روح کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اگر روح والے سوال کا جواب دے دیا جاتا
تو یہودی علم کے مطابق یہ نبی نہ ہونے کی نشانی تھی، کیونکہ کچھ چیزوں کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، ان میں روح بھی ہے۔ اہل قریش رسول اللہ کے خلاف یہ حربہ بھی استعمال کر کے ناکام ہوئے۔ سن 4 نبوت میں جب پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین نے اسے دبانے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے، جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ یہ کاروائیاں درجہ بدرجہ عمل میں لائی گئیں، لیکن جب کفار نے دیکھا کہ یہ کاروائیاں اسلامی دعوت کی راہ روکنے میں مؤثر ثابت نہیں ہو رہی تو انہوں نے اسلام کی مخالفت، رسول اللہ کی ایذا رسانی اور اسلام لانے والے کو طرح طرح کے ستم اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ عرب ایک قبائلی معاشرہ تھا، جس میں کسی کی بھی حفاظت اس پر منحصر تھی کہ آپ کا قبیلہ کتنا طاقتور ہے، کیونکہ وہاں کوئی حکومت اور قانون نہ تھا۔ اس لیے جن کے قبائلی بندھن تھے وہ کسی حد تک محفوظ تھے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریشی تھے، حالانکہ انہوں نے بھی سختیاں اور زیادتیاں برداشت کیں، جن کا ذکر ہم آگے جا کر کریں گے، لیکن مجموعی طور پر ان کے نسب اور قریشی ہونے کی وجہ سے کسی حد تک یہ محفوظ تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ ابتدائی مسلمان غلام اور موالی تھے۔ موالی آزاد غلام کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں غلام مختلف وجوہات کی بنا پر آزاد کیا جاتا تھا۔ موالی مکمل طور پر آزاد نہ ہوتا تھا، بلکہ وہ اپنے مالک کی بیعت کرتا تھا۔ اہل قریش نے ان غلاموں اور موالیوں کے ساتھ تشدد اور ظلم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سعید ابن جبیر نے ابن عباس سے پوچھا کہ کفار مسلمانوں کو کیسے تشدد کا نشانہ بناتے تھے؟ کیا تشدد واقعہ ہی اتنا سخت تھا؟ ابن عباس نے جواب دیا کہ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں پر اتنا سخت تشدد کیا جاتا تھا کہ وہ بھوکے پیاسے رکھے جاتے تھے، حتیٰ کہ درد کی وجہ سے وہ بیٹھ تک نہ سکتے تھے۔ ان میں سے ایک کو کہا جاتا تھا کہ اللات اور عزیٰ تمہارے خدا ہیں۔ وہ صرف اس لیے کہتے کہ ہاں اللات اور عزیٰ ہمارے خدا ہیں تاکہ تشدد سے بچا جا سکے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حالات یہ تھے کہ اگر کوئی چمٹی وہاں سے گزرتی اور ان سے کہا جاتا کہ کیا یہ تمہارا خدا ہے، وہ کہہ دیتے کہ ہاں یہ میرا خدا ہے، صرف اس لیے کہ تشدد سے بچا جائے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں ایسی صورتحال جس میں اگر جان پر بن جائے تو آپ زبان سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کا دل توحید پر قائم ہونا چاہیے۔ ابو جہل تشدد اور ایذا رسانی دینے میں سر فہرست تھا۔ اگر اسلام قبول کرنے والا قریش کے معتبر قبیلے سے ہوتا تو ابو جہل اسے ہاتھ نہ لگاتا، بلکہ اسے گالیاں دیتا اور اس کا تمسخر اڑاتا، کیونکہ اس کو تشدد کا نشانہ بنانے سے اس کا قبیلہ اس کی حفاظت کے لیے میدان میں آ سکتا تھا۔ اگر اسلام لانے والا تاجر ہوتا تو اس کا اہل قریش بائیکاٹ کرتے اور اس سے لین دین بند کر دیتے، اور اگر وہ غلام یا نچلے طبقے سے ہوتا تو ابو جہل خود اور اس کے مالک سے کہہ کر اس پر تشدد کرتا اور اسے سخت سزائیں دیتا۔ ابو جہل جس کو رسول اللہ نے اس امت کا فرعون قرار دیا، وہ ان تشدد کے واقعات میں خود شامل ہوتا۔ ابو جہل سے بڑا اسلام کا دشمن کوئی نہ تھا، حتیٰ کہ ابو لہب بھی اس کے مقام کو نہ پہنچ سکا۔ بخاری میں عبداللہ ابن مسعود سے حدیث مروی ہے کہ پہلا 7 کا گروہ جس نے اسلام قبول کیا، ان میں خود عبداللہ ابن مسعود، ابو بکر، عمار ابن یاسر، ان کی ماں سمیہ، صہیب الرومی، بلال اور المقداد شامل تھے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جہاں تک رسول اللہ کا تعلق ہے، اللہ نے ان کی حفاظت ان کے چچا ابو طالب کے ذریعے کی۔ جہاں تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے تو اللہ نے ان کے اپنے قبیلے
بنو قحافہ کے ذریعے ان کی حفاظت کی، اور جہاں تک اس کے علاوہ کا تعلق ہے قریش ان کو گھیر لیتے اور ان پر تشدد کرتے۔ حدیث میں ہے کہ بعض اوقات قریش ان کے جسم پر گرم لوہا لگاتے، ان کو باہر گرم ریت پر لٹار کر وہیں چھوڑ دیتے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر کسی نے بالآخر بلال کے علاوہ ہمت ہار دی اور کہہ دیا جو قریش ان سے کہلوانا چاہتے تھے۔ بلال اپنی جان کو اللہ کے سامنے کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی بات سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا تو قریش نے اپنی تمام تر توانائیاں بلال پر صرف کیں۔ انہوں نے بلال کے ساتھ وہ تشدد کیا جو کسی اور صحابی پر نہ کیا گیا۔ ابن مسعود کہتے ہیں انہوں نے خود دیکھا کہ بلال کو مکہ کے اوباش نوجوانوں کو حوالے کیا گیا، وہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے۔ اس دوران بلال احد احد کہہ رہے ہوتے تھے۔ بلال ابن رباحہ کے مالک امیہ ابن خلف اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ امیہ ابن خلف بلال کے تشدد میں ذاتی طور پر حصہ لیتا تھا۔ غلام کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ امیہ ابن خلف اپنی اس جائیداد کو نقصان پہنچاتا تھا۔ اس سے امیہ ابن خلف کی اسلام دشمنی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ امیہ ابن خلف بلال کو صبح خود صحرا میں لے کر جاتا۔ اس کے دوسرے غلام بلال کے سینے پر بڑا پتھر رکھتے اور انہیں کھانے پینے کے بغیر اس پتھر کے نیچے پورا دن دبا رہنے دیتے۔ حسان ابن ثابت جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے دور جاہلیت میں حج کرنے کے دوران میں نے دیکھا کہ کس بری طرح بلال پر تشدد ہو رہا ہے، اور میں حیران تھا کہ کس طرح وہ ابھی تک زندہ ہے۔ عمر ابن عاص خود بیان کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں بلال کے قریب سے گزرا جب ان پر صحرا میں پتھر رکھا گیا تھا۔ پتھر اتنے گرم تھے کہ اگر میں ان پر گوشت کا ٹکڑا رکھتا وہ پک جاتا اور میں اسے کھا سکتا تھا۔ بلال اس تپتی ریت پر پورا دن رہتا۔ میں نے اسے یہ کہتے سنا کہ میں اللات اور عزیٰ کو مسترد کرتا ہوں اور میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ امیہ ابن خلف انہیں سزا دیتا اور بلال اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹتے اور کہتے احد احد۔ کئی سالوں بعد عروہ ابن زبیر جو عائشہ کے بھانجے ہیں کہتے ہیں کہ بلال پر اہل مکہ اور خصوصی طور پر امیہ ابن خلف تشدد کرتے، لیکن بلال انہیں ایک لفظ بھی نہ دیتے، یعنی وہ اپنی بات سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹتے۔ بلال کے علاوہ زیادہ تر جن پر تشدد کیا گیا انہوں نے ہمت ہار دی، لیکن اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ لیکن بلال ابن رباحہ نے آخر تک توحید کا دامن نہ چھوڑا، اسی لیے اللہ نے انہیں اس کا اجر دنیا میں بھی دیا کہ وہ اسلام کے پہلے مؤذن بنے۔ جب ایک صحابی نے رسول اللہ کو بتایا کہ انہوں نے اذان کے بارے میں خواب دیکھا، رسول اللہ نے خود بلال کو اذان دینے کے لیے منتخب کیا۔ جب انہوں نے خواب دیکھنے والے صحابی سے کہا کہ جاؤ اور بلال کو سکھاؤ کیونکہ تم سب میں بلال کی آواز سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ 8 سن ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد پہلا حکم انہوں نے بلال کو دیا کہ کعبہ پر چڑھ کر اذان دو۔ پہلی توحید کی آواز کعبہ میں بلند آواز میں کہی گئی وہ بلال کی اذان تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر لوگ جان لیں کہ اذان دینے میں اور نماز کی پہلی صف میں کھڑا ہونے میں کتنا اجر ہے تو لوگ اس کام کے لیے قرآن اندازی کریں۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مؤذن اذان دیتا ہے تو جو کوئی جاندار یا بے جان اس کی آواز سنتا ہے وہ اس کی شہادت دیتے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چرواہے سے کہا
مجھے بتایا گیا ہے کہ تم چرواہے ہو، جب بھی تم زمینوں میں آتے ہو تو اذان دو، حتیٰ کہ تم اکیلے ہو، کیونکہ کوئی جن یا انس ایسا نہیں کہ تمہاری آواز سنے اور قیامت کے دن تمہارے ایمان کی شہادت نہ دیں۔ بلال ابن رباح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن ہیں، اور قیامت کے دن وہ بلال کے ایمان کی شہادت دیں گے۔ سبحان اللہ! بلال ابن رباح کا کیا مقام ہوگا جب قیامت کے دن رسول اللہ ان کے ایمان کی شہادت دیں گے۔ ایک اور بخاری میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن مؤذن کی گردن سب سے لمبی ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس عظیم رتبہ اور عزت ہوگی۔